کہا آپ کا رب فرما رہا ہے، آپ نے اس کو کریم کہا ہے، آپ نے اس کو معاف فرمانے والا کہا ہے، آپ کا رب پوچھ رہا ہے کہ جانتے ہو میں کتنا کریم ہوں؟ کہا اے جبریل بتا ذرا وہ کتنا کریم ہے۔ آپ نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم سے عرض کی کہ اللہ کریم فرما رہا ہے کہ میں اتنا کریم ہوں، میں اتنا کریم ہوں کہ اگر کوئی توبہ کرتا ہے میں اس کی توبہ کو قبول کرتا ہوں، نہ صرف قبول کرتا ہوں بلکہ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں گناہوں کو نیکیوں میں بدل ڈالتا ہوں، اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل ڈالتا ہوں۔ ہمیں نظر آتا ہے کہ حضرت عمر فاروق کا دور تھا اور حضرت عمر فاروق کا جلال کسی سے چھپا نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق کا جلال کیسا تھا یہ کسی سے چھپا نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق نے اعلان فرمایا کہ اگر اب میرے علاقے میں کسی نے شراب پی نہ تو میں انہیں چھڑا گا نہیں، میں اسے چھوڑوں گا نہیں۔ اگر کسی نے میرے علاقے میں شراب پی، ایک نوجوان تھا شرابی تھا، بغل میں شراب کی بوتل چھپائی اور ایک رستے سے گزر رہا تھا کہ اچانک نظر پڑی کہ آگے سے حضرت عمر فاروق تشریف لا رہے ہیں۔ حضرت عمر فاروق تشریف لا رہے ہیں۔ اللہ کے خوف سے کانپنا شروع ہو گیا، ڈر سے کانپنا شروع ہو گیا، اللہ کے خوف سے نہیں حضرت عمر کے خوف سے کانپنا شروع ہو گیا ڈر سے۔ کہا یا اللہ، آسمان کی طرف نظر اٹھائی، کہا یا اللہ میں تیرا نافرمان ہوں پر ذلیل کرنا تیری شان ہے، میں تیرا نافرمان ہوں لیکن آگے سے تیرا عمر آ رہا ہے اور عمر کا جلال توبہ عمر کا جلال ایسا ہے آگے سے عمر آ رہا ہے۔ یا اللہ اگر آج تو مجھے عمر کے جلال سے بچا لینا تو میں ہمیشہ کے لیے گناہوں سے توبہ کر لوں گا، ہمیشہ کے لیے گناہوں سے توبہ کر لوں گا۔ اب یہ نکتہ ذہن میں رہے جماعتی صاحب کہ اس نے توبہ کی تھی پر اللہ کے خوف سے نہیں کی تھی، عمر کے خوف سے کی تھی۔ اس نے توبہ اللہ کے خوف سے نہیں کی، اس نے توبہ عمر کے خوف سے کی، کہا یا اللہ اگر آج تو مجھے عمر کے جلال سے بچا لینا تو میں توبہ کر لوں گا اور گناہوں کو چھوڑ دوں گا۔ حضرت عمر فاروق کے سامنے پہنچا، اس کی بغل میں شراب تھی، نعرے بعد میں ماریے گا پہلے پوری بات سنیے گا، بغل میں شراب تھی۔ حضرت عمر فاروق نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ اس نے کہا میری بغل میں سرکے کی بوتل ہے۔ حضرت عمر فاروق نے کہا لا چیک کرا کہ سرکہ ہے یا کیا ہے، بوتل تو شراب کی محسوس ہوتی ہے، بوتل کھولی تو آگے سرکہ تھا۔ میں سوال کرنا چاہتا ہوں، پہلے پوری بات سننا کہ اگر کوئی عمر کے خوف سے توبہ کرے تو شراب سرکے میں بدل سکتی ہے، تو اگر کوئی اللہ کے خوف سے توبہ کرے اس کے گناہ نیکیوں میں کیوں نہیں بدل سکتے؟ ہمیں نظر آتا ہے نا روایات میں موجود ہے گناہگار تھا، بہت زیادہ گناہگار تھا، تو اس نے ایک رجسٹر خریدا اور اس نے سوچا کہ میں جو بھی گناہ کیا کروں گا، اکثر لوگ ہوتے ہیں ان کو حساب کتاب کا بڑا شوق ہوتا ہے، مال کا تو حساب بڑا کرتے ہیں لیکن اپنا حساب نہیں کرتے۔ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں اپنا حساب خود کر اس سے پہلے کہ وہ حساب کا دن آئے اور وہاں اللہ تیرا حساب کرے۔ ایک دفعہ اس نے کہا چلو میں اپنا حساب کرتا ہوں، ایک رجسٹر لیا اور سوچا کہ میں روز جتنے گناہ کروں گا اس رجسٹر پہ لکھتا رہوں گا۔ رجسٹر پہ گناہ لکھنا شروع کر دیا، ڈائری میں گناہ لکھ رہا ہے، ایک لکھا، دوسرا لکھا، ایک دن گزرا، 2 دن گزرے، 3-4 دن گزرے، تو جب اس نے اپنے گناہوں کی ڈائری کھولی جو خود لکھ رہا تھا گناہ لکھنے کے لیے، تو اس میں جگہ باقی نہ رہی، بھر چکی تھی، جگہ باقی نہ رہی، سجدہ ریز ہو گیا، رونا شروع ہو گیا، کہتا ہے یا اللہ یہ ڈائری میں نے خود خریدی، 4 دن ہوئے مجھے ڈائری لکھتے ہوئے اور اس پہ جگہ باقی نہ رہی، میں اتنا گناہگار ہوں۔ تو وہ فرشتے جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے تب سے جو میرے گناہ لکھ رہے ہیں ان کا شمار کیا ہوگا، یا اللہ مجھے معاف فرما دے۔ ساری رات یہ کہتا رہا اور روتا رہا، جب صبح اس نے ڈائری کھولی، شرمندگی میں ڈائری کھولی تو اس میں کچھ نہیں لکھا تھا،
کیا خوب پڑھا کہ میری نجات کچھ ان واعظوں کے ہاتھ نہیں، کچھ ان واعظوں کے ہاتھ نہیں، بڑا کریم ہے جس کا گناہ گار ہوں میں، بڑا کریم ہے جس کا گناہ گار ہوں میں، بڑا کریم ہے جس کا گناہ گار ہوں میں، بڑا کریم ہے جس کا گناہ گار ہوں میں۔ آخری بات کر کے اپنے گفتگو کو سمیٹ لوں گا انشاءاللہ۔ اس موضوع کو بھی آگے کسی محفل میں دوبارہ یہیں سے آگے لے کے چلیں گے، لیکن آج کی گفتگو کو آخری واقعہ سنا کے آپ کے آگے رکھ کے اپنی گفتگو کو سمیٹ لوں گا۔ ہمیں نظر آتا ہے ترمذی شریف میں یہ روایت موجود ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، اس کا نام کفل تھا، بہت گناہگار شخص تھا۔ اور کیونکہ حدیث کی کتاب میں جب یہ بات موجود ہے ترمذی شریف میں تو میں اس کو بیان کروں گا کہ اس کے گناہ کچھ ایسے مشہور تھے کہ عورت اور شراب اس کے ہر رات کا معمول تھا۔ ہر رات کو وہ شراب پیتا تھا، اور یہ بات موجود ہے کہ ہر رات کو وہ نئی عورت کو اپنے پہلو میں لاتا تھا۔ ایک دفعہ وہ ایک عورت کو اپنے پہلو میں لایا، جب اس کے ساتھ تنہا ہوا، آج کے دور کے مطابق 10,000 روپیہ 10 لاکھ روپیہ اس نے اس کو پیش کیا، اس کی قیمت اس کو دی۔ جب وہ اس کے ساتھ تنہا ہوا تو وہ عورت رونا شروع کر دی، اس عورت نے رونا شروع کر دیا۔ کفل نے پوچھا تو کیوں رو رہی ہے؟ کیا میں نے تیری قیمت تجھے پوری ادا نہیں کی؟ کہا قیمت تو نے مجھے میری اوقات سے بڑھ کے ادا کر دی ہے۔ تو کہا پھر رو کیوں رہی ہے؟ کہا کہ میں پیشہ ور نہیں ہوں، مجھے میری بھوک اور پیاس جو ہے وہ یہاں تک لے کے آئی ہے، میری بھوک اور میری غربت مجھے یہاں تک لے کے آئی ہے۔ تو کہا رو کیوں رہی ہے؟ کہا میں اس اللہ سے خوف سے رو رہی ہوں، اس خالق کے خوف سے رو رہی ہوں کہ تو نے اپنی طرف سے تو سارے دروازے بند کر کے چھپا لیا اپنے آپ کو، لیکن میں اس سے ڈر رہی ہوں جو ہمیں اس حال میں بھی دیکھ رہا ہے۔ کفل اللہ کے خوف سے کانپنا شروع ہو گیا۔ اس کو کہا جا تو میری بہن ہے، میں تیرے ساتھ کوئی برا عمل نہیں کروں گا۔ وہ عورت چلی گئی، کفل رونا شروع ہو گیا، کفل اللہ کے خوف سے کانپنا شروع ہو گیا۔ سرکار کی حدیث ہے، سرکار فرماتے ہیں کہ جب کوئی گناہگار اللہ کے خوف سے کانپتا ہے تو اس کے گناہ اس طرح جھڑتے ہیں جس طرح کسی لکڑی کو کسی ٹہنی کو جھاڑو تو اس ٹہنی سے پتے گرتے ہیں، اس طرح اس کے گناہ جھڑتے ہیں۔ کفل اللہ کے خوف سے رو رہا ہے اور اللہ سے عرض کر رہا ہے کہ یا اللہ میں تو تیرے سے فریاد کرنے کے بھی لائق نہیں ہوں، لیکن یہ جو عورت رو رہی تھی نا، تجھے اس کے آنسوؤں کا واسطہ ہے کہ میری توبہ کو قبول فرما لے۔ یہی کہتے کہتے اللہ سے معافی مانگتے اللہ کے خوف سے کفل مر جاتا ہے۔ کفل مرا، اس کے اعمال تو ایسے تھے کہ علاقے والے اس کو کچرے پہ پھینک دیتے، لیکن ترمذی شریف کھولو اور یہ بات پڑھ لو کہ اللہ کریم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ جاؤ کفل کے دروازے پہ لکھ دو کہ اللہ نے کفل کو معاف کر دیا، معاف فرما دیا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر ایک کفل، ایک گناہگار شخص جو ہر روز رات کو ایک نئی عورت اپنے پہلو میں لاتا تھا، اتنا گناہگار شخص ایک عورت کے آنسوؤں کا وسیلہ پیش کرے اللہ کے آگے تو اللہ اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے۔ تو ہم تو وہ ہیں جن کے پیچھے رسول اللہ کے رسول اللہ نے آنسو بہائے ہیں۔ حضرت داتا صاحب سے بات کا آغاز کیا، حضرت داتا صاحب سے ہی بات کا اختتام کرتا ہوں کہ حضرت داتا صاحب کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا، آپ کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا، عرض کی کہ حضور، حضرت داتا صاحب سے عرض کی کہ کوئی ایسی نشانیاں بتا دیں، کوئی ایسی نشانیاں بتا دیں کہ اگر کوئی شخص توبہ کرتا ہے تو اس کی کوئی ایسی اس کو نشانیاں بتا دیں کہ جس سے اس کو پتہ چل جائے کہ میری توبہ قبول ہو گئی، جس سے اس کو پتہ چل جائے کہ میری توبہ قبول ہو گئی ہے۔ حضرت داتا صاحب نے ارشاد فرمایا، حضرت داتا صاحب نے ارشاد فرمایا 4 چیزیں، 4 نشانیاں ہیں جن کو محسوس کرنا مشکل نہیں ہے، ایک عام سے عام آدمی بھی محسوس کر سکتا ہے۔ اگر یہ چیزیں تم محسوس کر لے تو سمجھ نہیں کہ اللہ نے تیری توبہ قبول فرمائی۔ پہلی چیز کہ جب گناہ کی نفرت تیرے دل میں آ جائے، جب گناہوں سے نفرت ہو جائے، تجھے کوئی بھی گناہ کا خیال آئے، کسی بھی گناہ